السلام علیکم ناظرین، سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں، پاکستان کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں اور ان کے اپنے شعبے میں کیا کام ہے۔ اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے وائس چانسلر خیرپور، محترم جناب یوسف خوشک صاحب، ادیب ہیں، نقاد ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں یوسف خوشک صاحب؟ یہ بتائیے کہ آپ کی ادب اور ادیب کے حوالے سے آپ کی کتابیں آئی ہیں، اور یہ بتائیے کہ شوق کب سے شروع ہوا آپ کو لکھنے کا؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا اور آپ کے سامعین سے، آپ کے توسط سے میں مخاطب ہو سکوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ادب کی طرف جو رغبت ہے یا محبت ہے، اس میں ہمارے والدین کا یا گھرانے کا بہت بڑا عمل دخل رہا۔ سندھی شاعری جو سغڑ بیت ہیں، جی اور پھر میرے بھائی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم خوشک صاحب، جو کہ سندھ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک انہوں نے جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیوں میں وہ مشغول رہے، پروفیسر رہے، تو وہ بذات خود بہت اچھے سندھی کے شاعر تھے اور سندھی کے اچھے رائٹر رہے، افسانہ نویس رہے۔ تو میرا یہ خیال ہے گھر سے تربیت شروع ہوئی، اور اس کے بعد اساتذہ کا کردار جو ہے نا۔ جی یوسف صاحب، اس سے پہلے یہ بتائیے کہ اساتذہ پہ ہم آتے ہیں، اس سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش سیون شریف ڈسٹرکٹ جیسے جگہ پہ ہے، ماشاءاللہ کیا کہنے، اور اس حوالے سے کچھ یادیں آپ کی پیدائش جو ہوئی اس شہر سے وابستگی کے کچھ یادگار ہمیں ناظرین کو بتائیے گا ضرور۔ بہت شکریہ۔ میں تحصیل سیون شریف، جو کہ اس زمانے میں ڈسٹرکٹ دادو کہلاتا تھا، اب جامشورو، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں بمبن، جو کہ بان سعید آباد شہر کے قریب، اب تو اس کا حصہ بن چکا ہے، اور 1968 میں وہاں پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ پرائمری کی ایجوکیشن ہماری وہیں تھی، وہیں سے ہوئی، اور آپ کو حیرانی ہوگی بلکہ خوشی بھی ہوگی کہ ہم ایک ہی کمرے میں 3 جماعتیں، ہمارے اساتذہ جو ہے وہ استاد جو ہے وہ بٹھایا کرتے تھے، ایک طرف تیسری جماعت کے بچے، ایک طرف چوتھی کے، ایک 5ویں کے، تو اس ایک کمرے سے ہم نے جو ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایسا وقت بھی تھا لیکن لوگ پڑھنے والے پڑھ گئے۔ آپ کو حیرانی ہوگی سر، بلکہ آپ اور ہم اسی جنریشن سے، جی بالکل، عمر میں تو تھوڑے چھوٹے ہوں گے، لیکن گاؤں میں جس میں پڑھا، اس اسکول کی صفائی کے لیے جب ہم تیسری کلاس میں پہنچے تو یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ ہم اپنے اسکول کو جھاڑو بھی لگائیں گے، ہم اپنے اسکول کو چھٹکاؤ بھی کریں گے، ڈسٹنگ بھی کریں گے، اور پھر نہا دھو کے واپس اپنی کلاس میں کیا کہنے۔ تو یہ اس وقت ایک جذبہ تھا جو کہ والدین میں بھی تھا کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے، اساتذہ بھی ہمیں والدین کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے وہ قابل اساتذہ جنہوں نے اپنی آج بھی ان کی یادوں کو ہم ریکال کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے، جس میں ہم خاص طور پر ہمارے استاد سائیں محمد بچل اور سائیں محمد رجب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، عبد الستار ایک ہوتے تھے ہمارے کمبر سے، مجھے جو یاد ہے میں ان کو بھول نہیں سکتا، ان کی شفقت کو اور ان کی محبت کو۔ یوسف خوشک صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے وہ تعلیم کے بعد یعنی اسکول یا کالج سے لکھنے کا شوق کس وقت شروع ہوا؟ اس کیا کہ گھر سے یہ تعلیم کا سلسلہ جو ادب کی طرف رغبت کا تھا۔ میں چوتھی کلاس میں ہوں تو بھائی مجھے عالمی کانفرنسوں میں لے جاتے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں لے جاتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پروگرام ہوتے ہیں، لیکن صحیح جو رخ میں نے پکڑا وہ ایکچولی سندھ یونیورسٹی جامشورو میں، جب میں ایم اے کا طالب علم تھا، اور وہاں پر ہمارے استاد مرحوم ڈاکٹر نجم الاسلام صاحب جو کہ شعبہ اردو کے صدر تھے، انہوں نے، اور پھر اس کے بعد پروفیسر عتیق گیلانی صاحب، سید جاوید اقبال صاحب، مرزا سلیم بیگ صاحب، ڈاکٹر فہمیدہ، سعدیہ نسیم، یہ ایسے اساتذہ تھے جس میں خاص طور پر نجم الاسلام، ان کو لکھنے کی طرف مجھے وہ لے کر گئے، تحقیق کی طرف جو ہے نا انہوں نے مجھے ڈال دیا، اور وہ جو پہلی کتاب میری جو آئی اس کے آنے کا سبب وہ بھی ایم اے کا مونوگراف تھا، جو کہ مجھے ڈاکٹر نجم الاسلام صاحب نے لکھوایا۔ آپ کو یاد ہوگا رسالہ نقوش نکلتا تھا لاہور سے، ہے نا، محمد طفیل نکالا کرتے تھے، تو میرا ایم اے کا مقالہ اسی پہ تھا، اور ان تمام خاص نمبر پر مجھے نجم الاسلام صاحب نے کام کروایا، تو وہ پہلی ابتدا تھی۔ جو کہ یوسف خوشک صاحب، یہ بتائیے کہ ابتدا میں آپ کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت سارے نوجوان جب آگے بڑھتے ہیں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی یادیں ایسی کہ کوئی اساتذہ ایسے جن سے بہت مدد لی، کوئی ساتھی، کوئی کلیگ؟
تو بہت یادیں رہ جاتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کام کرنا جو ہے وہ مجھے شاید گھر سے گٹی میں ملا تھا. کام کرنا بہت پسند ہے نا. اور میرے بچے بھی جب اسکول پڑھتے تھے تو ایک دفعہ مجھے حیرانی ہوئی کہ میرے چھوٹا بیٹا جو ہے مجدد العز، اس سے ٹیچر نے پوچھا کہ بھئی تمہارے ماں باپ کو کیا پسند ہے، تو اس نے باقی چیزوں کے متعلق تو مختلف جواب دیا، لیکن اس کی ٹیچر نے میری مسز کو فون کر کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ ابو کو کام کرنا پسند ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ مجھ میں یہ دین جو ہے وہ میرے والد صاحب سے اور میرے بھائی سے جو ہے وہ ملی. تو اساتذہ بڑے مہربان رہے، بلکہ میں یہ کریڈٹ اپنے اساتذہ کو ہی دوں گا کہ انہوں نے ایکچولی مجھے آگے بڑھنے میں فیملی کے بعد سب سے زیادہ رول جو پلے کیا وہ اساتذہ نے کیا. تو یہ خوش قسمت کہلاؤں میں اپنے آپ کو کہ اساتذہ ایسے ملے جنہوں نے راہ دکھائی اور اس راہ پر چلنے میں ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں آگے کی طرف لے گئے. اچھا یوسف خوش صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کم سے کم کتنی کتابیں آ چکی ہیں اس وقت؟ میری دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ میں بیسیکلی محقق ہوں نا، تحقیق اور تنقید میرا موضوع رہے ہیں. پہلی کتاب میری 1997 میں جو کہ فہرست مخطوطات سچل سرمست لائبریری، جو کہ میں جب اپنے استاد کے پاس، اس زمانے میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے کورسز نہیں ہوتے تھے، تو میں جب اپنے لیکچررشپ جاب لینے کے بعد جب اس کے پاس گیا اپنے پروفیسر کے پاس کہ سر مجھے جو ہے وہ اب ایم اے کروائیں، ایم فل کروائیں اور پی ایچ ڈی کروائیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کو جس خطے نے گود لیا ہے وہاں ایک سچل سرمست لائبریری ہے، اس لائبریری میں قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں، ان کی فہرست بنائیں. بالکل. میں نے سمجھا عام آدمی کی طرح فہرست بنائیں، کتاب کا نام، مصنف کا نام، صفحات، اور جو ہے وہ لے کر پہنچ گیا 200 کتابوں کی فہرست. وہاں پہ کوئی 1400 کتابیں تھیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی فہرست ایسے نہیں، فہرست تو کانگریس لائبریری کے اسٹائل پہ بنائیے، ہر کتاب کی کیفیت لکھیے کہ وہ کتاب ہے کس چیز کے متعلق. اب وہ ایسا کام تھا جس نے 2.5 سال مجھے تہہ خانے میں بٹھا دیا. یہ پہلی شرط تھی میرے استاد کی، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 2.5 سال کی محنت نے پھر مجھے دنیا میں. اچھا یہی کتاب ہے جس سے آپ کو شہرت ملی اور پہچان بنی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی کتاب. دوبارہ بتائیے گا کتاب کا نام؟ فہرست مخطوطات سچل سرمست لائبریری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. علم طب کے نسخے وہاں پر موجود تھے، علم قیافہ کے، اس میں ہماری جو ہے وہ مختلف علوم و فنون موسیقی کے، اس میں علم حدیث کے کئی سارے قلمی نسخے. یہ ایکچولی کتب خانہ میر صاحبان جو لائبریری قائم کی تھی انہوں نے، تو 1947 کے بعد جب مائگریشن ہوئی لوگوں کی، تو اس وقت حکیم مظفر نامی ایک شخصیت ہے، ان سے یہ پورا کتب خانہ اس زمانے کے میر صاحبان، میر صاحبوں کو کتاب بہت پسند تھی. کیا بات ہے. یہ لائبریری بھی انہوں نے جو قائم کی تو وہ انہوں نے 1500 میں وہ ساری کتب لے لی تھی. تو 1406 قلمی نسخے جو ہیں ان کی میں نے جب فہرست بنائی، تو وہ جو آپ نے شہرت یا یوں کہنا چاہیے کہ جو لنکیجز پیدا کیے، کیونکہ علم طب، علم موسیقی، علم فلکیات و ہیئت، علم نجوم، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آدمی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں. تو پھر ہالینڈ سے، پھر جاپان سے، پھر مختلف ممالک سے لوگ جب اس لائبریری کو وزٹ کرنے آتے، تو اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں نے وہاں سے ٹریول کیا کہ یہ قلمی نسخہ یہاں پر موجود ہے. تو وہ جب خیرپور آتے تو یقیناً اس مصنف سے بھی وہ ملتے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلی کڑی تھی جس نے مجھے خیرپور سے نکال کر پاکستان اور پھر جو ہے پاکستان سے اوپر دوسری دنیا سے جوڑ دیا تھا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف خوش صاحب، اور تفصیلی بات چیت جاری ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف خشک صاحب، ادیب ہیں، نقاد ہیں اور معروف، پاکستان کا ایک معروف نام ہے. یوسف خشک صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خیرپور پہ کانفرنسیں کروائی ہیں، بہت سارے پروگرام کروائے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس کا آپ بتائیں گے اس کا کتنا اثر رہا، کتنا کامیاب رہا، کتنا لوگوں نے پسند کیا کہ اس طرح کے کانفرنسیں ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا پرانا قصہ چھیڑ دیا ہے، کیونکہ میں خیرپور میں 1992 میں اپوائنٹ ہوا، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس کتاب کے بعد میں پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی چلا گیا. جرمنی میں وہاں پر میرے لنک بنے مختلف یونیورسٹیز اور مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ. پہلی کانفرنس 2008 میں ہم نے ادب اور قومی شعور پہ کروائی، جس میں تقریباً جو ہے وہ 8 ممالک کے لوگ ہیں. اس کے بعد 2012 میں جب ہم نے کانفرنس کروائی ادب اور بقائے باہمی، تو اس میں تقریباً 12 ممالک کے. لیکن اس کے بعد جو کانفرنس ہیں ادب
اور خاص طور پر جو ہے ایکولوجیکل چیلنجز پہ، تو اس پہ 22 ممالک کے لوگ آئے. 22 ممالک بہت ہے میں یوسف وہی عرض کر رہا ہوں صاحب. نا کہ پورے پاکستان کی زبانوں کے ساتھ ساتھ 22 ممالک کے لوگوں نے اس میں شرکت کی. اس کے علاوہ الماس کے نام سے ایک ریسرچ جرنل میں نے جاری کیا تھا 1998 میں. وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اس نے ایکس کیٹیگری حاصل کی. وہ پہلا واحد اردو کا جرنل تھا جو 2008 میں آن لائن کیا ہم نے. اب تو ڈیجیٹل ہو گئی ہے نا دنیا. اس وقت 2008 میں اس میں ڈان میں کالم لکھے گئے، لوگوں کی مبارکبادیں. وہ خیرپور سے جو ہے وہ ہم نے جاری کیا اور وہ اس نے ایکس کیٹیگری جا کے حاصل کی. اسی طرح اس کے بعد مختلف چیزیں جو ہوتی رہیں، سلیبسز کو نیا کرنا، ان کو اپڈیٹ کرنا. 2004 میں جب BS کا پروگرام آیا، مطلب یہ تو ماشاءاللہ بہت کام کیا. تو بیسیکلی لیکچرر سے لے کر پرو وائس چانسلر تک میں رہا. پرو وائس چانسلر کے بعد پھر میں نے جو ہے ارلی ریٹائرمنٹ لی اور میں نے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کو جا کے جو ہے وہ جوائن کیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس اکیڈمی کو 2020 میں نے اس یونیورسٹی کو خیرباد کہا تھا، لیکن اب پھر دوبارہ قدرت نے موقع دیا ایز اے وائس چانسلر وہاں سرو کر رہا ہوں. لیکن 3 سال میں نے پاکستان اکیڈمی آف لیٹر میں سرو. یوسف صاحب یہ بتائیے کہ آپ سابق چیئرمین رہے اکیڈمی ادبیات پاکستان کے، تو اس حوالے سے میں نے سنا ہے کہ بہت کام کیا اپنے ادبیات کے لیے. تو ادبیات کے حوالے سے کیا کیا کام ہوئے، کچھ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. بہت شکریہ. میں نے اپنے 3 سالہ دور میں کوشش کی. سب سے پہلے تو بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر خود گواہی دے رہا ہے، ایک تو میں نے پاکستان کا پہلا ہال آف فیم بنایا. ہال آف فیم، لٹرلی ہال آف فیم جو ہے وہ میں نے بنایا. وہ ہماری تقریباً پاکستان کے جو مایہ ناز اسکالرس ہیں ان کی تصاویر اس ہال میں، لیکن وہ ہال دیکھنے جیسا ہے جس کا پرائم منسٹر نے افتتاح کیا. اس کے بعد میں نے وہاں پہ لٹرری میوزیم آف پاکستانی لینگویجز جو ہے وہ وہاں پہ اس پروجیکٹ کو میں نے منظور کروایا. اس کے بعد ایک چیز جو ایک ملک ایک کتاب، دنیا میں 200 کے قریب ملک پائے جاتے ہیں. میں نے اپنے 3 سال کے دور میں میں نے 22 ممالک کا لٹریچر ترجمہ کیا کروایا اور 22 ممالک کے لٹریچر کو پاکستان اور پاکستانی زبانوں میں اور پاکستانی زبانوں کا لٹریچر وہاں پر پہنچایا. بہت بڑا کام ہے یہ ماشاءاللہ. ایگزیکٹلی. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک شاندار سیریز تھی جو وہ چلنی چاہیے. اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے جب اکیڈمی کو جوائن کیا تھا تو 650 کے قریب کتابیں جو ہے نا وہ اکیڈمی کی اپنی تھی. ان ساروں کو میں نے ڈیجیٹلائز کروا دیا. اور اس کے علاوہ یعنی وہ 40 سال کی جو اکیڈمی کی لائف تھی اس میں 600 کتابیں، لیکن میں نے 3 سال کے اندر جو ہے 137 کتابیں جو ہے وہ وہاں سے بہت بڑا کام ہے. اس کا مطلب ہے آپ جس طرح آپ نے کام کیا، جس طرح آپ کا ریکارڈ ہے، اس طرح کے لوگ سندھ میں اور پاکستان میں ایسے لوگ اور چاہیے کہ جستجو کے ساتھ کام کریں اور ایک سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن اس توضیح کے ساتھ کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا. لوگوں کو آپ پیار دیں، لوگوں کو آپ محبت دیں، لوگوں کو آپ عزت دیں اور اونرشپ دیں. کام یوسف خشک نہیں کرتا، کام لوگ ہی کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق اگر آپ ان کو عزت دیں گے، ان کے کام کو ان کے نام سے ریکگنائز کروائیں گے تو لوگ آپ کو پیار دیں. یوسف خشک صاحب یہ بتائیے کہ سندھ میں بڑے ادیب اور نقاد گزرے، کن سے زیادہ آپ متاثر رہے، کن کو زیادہ آپ پسند کرتے ہیں اور کن کو فالو کرتے ہیں، یہ ضرور بتائیے گا. اور آنے والے جو ادیب اور نقاد ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں 3 شخصیات جو ہے نا وہ میری آئیڈیل رہی ہیں سندھی کے حوالے سے. ایک تو مرزا قلیچ بیگ، جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً جو ہے وہ 250 سے زیادہ کتابیں سندھی ادب کو دی. اس کے بعد ایز اے اکیڈمیشن میں علامہ آئی قاضی کو جو ہے نا، جو کہ سندھ یونیورسٹی کے پائنیئر وائس چانسلرز میں تھے، میں اس کو جو ہے نا زیادہ پسند کرتا ہوں. اور پھر جس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا اور جس کی زیر تربیت میں رہا وہ ہیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی بخش شخصیات ایسی بڑے نام جو میرے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے سندھی ادب اور پاکستان کے حوالے سے. یوسف خشک صاحب یہ بتائیے کہ اب آئندہ آنے والے وقت میں آپ کی کیا پلاننگ ہے، کیونکہ جس طرح کے آپ کے کام رہے امید ہے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر رہے ہوں گے آپ. بہت شکریہ. دیکھیں میں اس وقت شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس یونیورسٹی کا اور دنیا میں جو نام ہے اس کو مزید آگے لے جاؤں، جس میں میں یونیورسٹی کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہوں. بہت خوب. اس میں ایگزامینیشن کو ہم ڈیجیٹلائز کرا رہے ہیں. ہم نے
کریں اس میں اکیڈمک ماڈیولز جو آج کل کی ضرورت ہے، کئی یونیورسٹیوں میں چل رہے ہیں، ہم اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے فائنینشیل ماڈیول جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہ اب میں نے جو نیا کام شروع کیا ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کا لنکیج ڈیولپ کریں، ہم بچوں کو وہ نصاب پڑھائیں جو زمانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی نصابات سے جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈسٹریز کو اور کارپوریٹ سیکٹر کو ان کیا جائے، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے یونیورسٹی سطح پر جو ہماری بورڈ آف اسٹڈیز اور بورڈ آف فیکلٹیز ہیں وہاں پر ہم انڈسٹریلس اور جو ہے نا خاص طور پر کارپوریٹ سیکٹر کو ایز اے ممبر لے آئے۔ یوسف صاحب یہ بتائیے کہ یوسف بھائی کہ اب جو آپ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کے، نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے، پیغام دیں گے کہ جو لوگ ہمارے پہلے زمانے کے لوگ تھے اپنے سے محنت اور جستجو اور والدین کی محنت کو سب کام میں لاتے تھے اور جستجو ہوتی تھی کہ میں کچھ بنوں، میرا کوئی ایم ہے، میرا کوئی ٹارگٹ ہے، اب کیا نوجوانوں کو آپ میسج دیں گے ایز اے وائس چانسلر کہ کیا محنت کرنی چاہیے نوجوانوں کو کہ اپنا مقام حاصل کر سکیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ طالب علم جو ہے اس کو ڈگری کے حصول کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ذمہ داری کے حصول کے لیے، کیا بات ہے، قابلیت کے حصول کے لیے، ایگزیکٹلی۔ اور وہ جب اس کو ہوگا نا کہ میں سوسائٹی میں ایک ذمہ دار کے طور پر آگے بڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے کوئی ذمہ داری اون کرنی ہے، تو اس کی تعلیم کی طرف اس کا رویہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ دوسرا میسج میں ان کو یہ دینا چاہوں گا کہ فیلڈ جو ہے نا کوئی بھی اہم نہیں ہوتی، اس کے تمام فیلڈز کم بھی نہیں ہوتی، اہم بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ اس فیلڈ کو اہم بنا دیتا ہے۔ کیا کہنے، تو جو طالب علم جس بھی سبجیکٹ میں ہے میں اس کو یہ کہوں گا کہ بیٹا یا بیٹی آپ کے پیچھے ایکچولی یہ سبجیکٹ جو ہے وہ راج کرے گا، آپ کے بل بوتے پہ راج کرے گا، اسی لیے یہ مت سوچئے کہ یہ زمانہ فلاں سبجیکٹ کا ہے، فلاں سبجیکٹ کا ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ جب اس میں کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے جائیں گے تو زمانہ آپ کو بہت یوسف بھائی آخر میں یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، پاکستان کا جو موجودہ حالات ہیں، سندھ میں لے لیں یا پورے پاکستان میں لے لیں، ایک ایز اے وائس چانسلر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے جو اور بہتر سے بہتر تعلیمی نظام ہو اور لوگ آسان تعلیم بنائیں لوگوں کی؟ کیونکہ دیکھیں یہ بہت افسوس کی بات ہے، پاکستان میں تعلیمی پرسنٹیج بہت کم ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بچے ہیں جو پڑھائے نہیں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ضرور ایک پیغام ضرور دیجیے گا۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، مستقل کرے۔ گورنمنٹ کون ہے؟ گورنمنٹ آپ ہیں، گورنمنٹ میں ہوں، گورنمنٹ جو ہے وہ تو پالیسی سازوں نے تو اپنی پالیسیز بنا دی ہیں۔ اب یہ ہم پر فرض ہوتا ہے کہ جو جس ادارے میں بیٹھا ہے، جو گورنمنٹ کی تنخواہ لیتا ہے وہ گورنمنٹ ہے، کیا بات، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس گاؤں میں ہے، جس شہر میں ہے، جس تعلیمی ادارے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے کہ آپ کو ایک منتھلی تنخواہ دے رہی ہے، آپ کو اس نے ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ اس میں عوام میں مجموعی طور پر ایک ملا جلا رجحان جب پیدا ہوگا تو قوم ترقی کرے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ پر کوئی دوش میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہم خود گورنمنٹ ہیں، اور رہی بات یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر رہے ہیں۔ میں آخر میں اپنی والدہ کی بات کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا۔ میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا کسی کی بھی آپ کسی کو ضرور ڈائریکشن دیں کہ اس کو کام کرنا چاہیے، لیکن وہ کام نہیں کر رہا تو اس سے الجھنے کے بجائے اپنے حصے کا کام دگنا کر دیں۔ واہ واہ، زبردست۔ یوسف خشک صاحب بہت مہربانی، نوازش، آپ سے تفصیلی بات چیت ہوئی، بہت خیر حاصل گفتگو رہی، اور نوجوانوں کے لیے بھی آپ نے گفتگو کی، تعلیم کے حوالے سے بھی کی، اور آپ کا جو کام ہے ایک بڑا کام ہے آپ کا جس کو لوگوں کو قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ لطیف یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ادیب نقاد محترم جناب یوسف خشک صاحب۔ ابھی آئندہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔